عليه وآله المعصومين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وصاحبنا ومولانا وولي أمرنا وحبيبنا وطبيبنا وونيسنا ومؤنسنا كهف الغفين ويا سلام المستقيم روحي وعواه العالمين لتراب مقدم فضاء. امام الزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف حضرت مولانا مہدی کی ذات اقدس سے خصوصی نصرت اور مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بلند صلوات. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا وإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين صدق من الأسباط ووجبت صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد، اہل بیت دشمنات وانا خاندان زہرات بلند تر صلوات. خدا متعال سے دعا ہے کہ غداری امام حسین و عذرانہ میں امام حسین کی حفاظت کرنا اور عذرانی کے دشمنوں کو نیز کو نبود کرنا. خدا متعال اپنی و مسلم و مسار کتاب قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ کا نمبر قرآن مجید میں تیسرا ہے، آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے. آیت نمبر 31 اور 32. 31 میں نوید ہے اور 32 میں وعید ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو تدبر القرآن ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ اگر ہمارے شیعہ قرآن میں تدبر کرتے، قرآن میں غور و فکر کرتے تو ہمارا جو اصل مقام اور فضائل اللہ نے ہمیں دیے ہیں کبھی بھی ان میں شک نہ کرتے. نعرہ حیدری
پہ بلند تر صلوات. امام صادق فرماتے ہیں ہم اہل البیت قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن میں سے تلاش کرو اور ہمارے وہی فضائل بیان کرو جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور قرآن نے بتائے ہیں. اگر میں یہ بندہ یہ ناچیز اپنی مرضی کے فضائل بناؤں، اپنی مرضی کا حسین آپ کو بنا کر سناؤں تو وہ ناقص ہوگا، اس لیے کہ میری عقل ناقص ہے. توجہ ہے. عزاداری و کربلا یہ معاشرتی ایک علیحدہ چیپٹر ہے، عزاداری و اسلام حقیقی ایک علیحدہ چیپٹر ہے. عزاداری و فضائل اہل البیت حقیقی در قرآن میں باشد. اہل البیت کا اصل مقام اور اصل عزاداری قرآن میں ہے، اور جو کوئی بندہ اپنی عقل سے بنائے گا وہ ناقص ہوگا، اس لیے کہ اس کی عقل ناقص ہے، حسین تو کامل ہے. جو ہے عظمت حسین بادشاہ پہ بلند تر صلوات. ہر وہ امام انسان کو جنت لے جا سکتا ہے جو خود کامل ہے. پھر سمجھ لیں، کوئی بھی ناقص رہبر و رہنما انسان کو جنت نہیں لے جا سکتا. جس نے 40 سال بت پوجے ہوں بعد میں مسلم ہو کر امام میں حق کیسے بن جائے؟ کربلا کامل ہے، کربلا کامل ہے، کربلا بھی اصل دین اور اسلام ہے. کربلا کو بنانے والا ایک معصوم نہیں، 3 معصوم کربلا میں موجود ہیں. امام حسین ابن علی، امام علی ابن الحسین زین العابدین و امام محمد باقر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب تم سب کو جو بھی جس رنگ میں مجھے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ان کو بتا دو. اگر اس دعوے میں سچے ہیں تو فاتبعونی، تیری اتباع کریں، تیری پیروی کریں. تو جب تیری اتباع کر لیں گے، تیرے پیچھے پیچھے چل لیں گے، میں اللہ ان کا محب ہوں گا، یہ میرے محبوب ہوں گے. پہلی ڈگری. دوسری ڈگری، اس سے پہلے تیری درگاہ سے پہلے، تیرے قدموں میں آنے سے پہلے، تیرے آگے سرنڈر کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ کر دیے ہوں گے تیری پیروی کے صدقے سارے معاف کر دوں گا. اور یاد رکھو میں اللہ غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اس کے لیے جو تیری پیروی کرے گا. یہ آیت مجیدہ میں خوشخبری ہے. اس میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے. رسول اکرم پہلے بشیر ہیں، بعد کو نذیر ہیں. پہلے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اگر کوئی عمل نہ کرے باز نہ آئے حرکتات تو پھر جہنم کو رو ڈرائیں دیں. توجہ ہے نا؟ پہلے کیا ہے؟ بشیر ہیں، پھر نذیر ہیں. پہلے خوشخبری سناتے ہیں، پھر نظارت کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. اس آیت مجیدہ میں بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ تم جو کچھ بھی اپنی جگہ پر ہوتے پھرتے ہو ہوتے رہو، جو کچھ بھی اپنے آپ کے اندر بنتے پھرتے ہو بنتے پھرو. علی وہ ہستی ہے جس نے اتباع یہ پیغمبر ایسے کی جیسے اللہ نے کہا. معیار بلندی و معیار فضائل اتباع یہ پیغمبر ہے.
نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک رسول کے پیچھے پیچھے نہ چلے. اگر رسول کہے من حاضل قلب تو دوڑ کر جا کر کتے کا منہ بند کرے. عظمت مصطفیٰ پہ بلند تر صلوات. ہم نے علی جیسا کسی کو نہیں پایا اس لیے کہ قرآن نے ایک معیار بنا دیا کہ جو اتباع کرے گا وہی ولی ہے. ہر کسی کی ہر عبادت قبول ہوگی تب جب وہ کیا کرے گا؟ نبی کی اتباع کرے گا. نبی نے ایک دفعہ کہا مان لے حاضر قلب، ایک کے بغیر کوئی اٹھا نہیں. تمام مسلمانوں کی کتابیں گواہ ہیں. پھر حضرت رسول اکرم ہوا اجلس یا علی، ابھی بیٹھ جا. کل کو یہ نہ کہ ساکو کا موقع ہی نہیں دیتا. اتباع قرآن کی طرف نظر رہے، اتباع یہ پیغمبر. توجہ ہوگی؟ اتباع یہ پیغمبر. من لحاظ القلب، دوسری دفعہ. پھر علی کھڑے ہوئے، پھر فرمایا اجلس یا علی، ابھی بیٹھ جا. اور بھی تو بہت ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اتباع کرو. ہر انسان پر اتباع پیغمبر واجب ہے. اللہ کی صرف اطاعت واجب ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی واجب ہے، اتباع بھی واجب ہے. اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ہے حکم کو ماننا، اس پر عمل کر دینا. اتباع کیا ہے؟ جیسے وہ کرے ویسے کرو، پیچھے پیچھے چلنا، نقشے قدم پر چلنا. اللہ کی اتباع اس لیے واجب نہیں ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا. اس کی فقط اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ پورے قرآن میں ہے. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرو. اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو. توجہ ہو گئی؟ تو وہاں پر رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من لحاظ القلب، اگر اتباع نہیں کرنی اطاعت ہی کر لو. مجھ کے نہیں دو کوئی نہیں جانا سوائے علی کے. بعض بلند صلوات پڑھ لیں. اور اے میرا حبیب، میں نے ان کو بشارت دے دی ہے تیرے ذریعے سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ ہے میری طرف سے. دوسری آیت نمبر 32 میں کیا ہے؟ اس میں وعید ہے، یعنی نظارت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر انہوں نے نہ تو میری بات مانی اور نہ تیری بات مانی، فإن اللہ لا يحب الکافرین، ان کو بتا دو جو تیری اطاعت نہیں کرتا، تیری اتباع نہیں کرتا، یہ کافر ہو گیا ہے. میں اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہوں. پہلے بشارت دے دی، پھر کیا ہے؟ اگر یہ نہ کیتا تو اے ہی تیار ہے. دوسری آیت مجیدہ میں، پہلی میں اتباع پیغمبر کی بات کی، دوسری آیت مجیدہ میں کیا کہا؟ میری اطاعت نہ کی، یعنی یہ جو تیری اتباع کی بات ہے یہ تو میں نے اللہ نے کی ہے. جو تیری اتباع ہے میری اطاعت ہے.
اصل میں تیری اتباع میرا حکم ماننا ہے، اس حبیب کی اتباع بھی واجب ہے، اطاعت بھی واجب ہے۔ جب تیری اطاعت سے بھی منہ پھیریں گے، میری اطاعت سے بھی منہ پھیریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافر وہ نہیں ہوتا جس کو گلی محلے کا ایرا گیرا اٹھ کر کہہ دے فلانا کافر ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہوگا وہ جس کو قرآن کافر کہے گا۔ جو ہے کھارا اٹھ کر سال 1.5 سال 2 سال 8 سال پڑھ لے اور کہہ دے فلانا کافر، کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ بیچارہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بیچارگی پر کہ یہ بیچارے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، خود جہنم کا بالن بن جاتا ہے۔ اور جو ہے اور قرآن جس کو کافر کہے گا وہ ہے جو محمد کی اتباع نہیں کرے گا۔ اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیں، ہم نے اس پر آگے چلنا ہے۔ کون کافر ہوگا؟ جو محمد کی نہ اطاعت کرے گا، نہ اتباع کرے گا، نہ بات مانے گا، نہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے بتا دیا تھا کہ رضی اللہ عنہ کون اور دروازے یہ محمد مصطفیٰ کون سی جگہ ہے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ سے محبت جو کرتا ہے وہ اپنے دعوے کی دلیل لائے، تو دعوے کی دلیل کے لیے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر جب آ گئے تو بات ہے اللہ سے محبت کی، اللہ کو بنانا ہے اپنا محب، خود بننا ہے اللہ کے محبوب۔ تو سننے حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ جب تمام تر مخلوقات محمد مصطفیٰ کے دروازے پر ہیں، سنو گے روڑا کیا محمد کے دروازے پہ کیوں رش ہے؟ پورے عالمین کی مخلوقات کیوں آ گئی ہیں محمد مصطفیٰ کے دروازے پر؟ دعویٰ کرنے گئے تھے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا بنجو محمد مصطفیٰ کو، اگر او راضی تھا میں اللہ راضی، اگر او راضی تھا رضی اللہ۔ جو ہے نا، اب حدیث مبارکہ سن، قرآن کریم کی اسی آیت کے ذیل میں جامعہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ بات ہے اللہ سے محبت کی، حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنَ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ۔ او میرے دروازے پر آنے والی مخلوقات، اگر مجھے راضی کرنا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عظمت حسین بادشاہ پہ بلند تر صلوات۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، اس کی تشریح کریں گے منی کا معنی کیا ہے؟ حسین منی، میں حسین سے ہوں، وَأَنَا مِنْ حسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ ہر نانا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے، کوئی نانا یہ کہے گا کہ میں اس بچے سے ہوں؟ توجہ ہے؟ کوئی نانا یا کوئی ڈاڈا اپنے پوتے یا نواسے سے بھی کبھی بنا ہے؟ تو یہاں نظام الٹ کیوں کر دیا رسول اکرم نے؟ توجہ ہے؟ یہاں کیوں الٹ کر دیا؟ حسین منی
حسین مجھ سے ہے اور میں محمد مصطفیٰ ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، رسول اللہ ہوں، تمام رسولوں پر رسول ہوں۔ اس جملے بات ذرا دوبارہ سمجھیں گے، میں تمام رسولوں کا رسول ہوں، میں تمام نبیوں کا نبی ہوں، میں تمام نبیوں کا امام ہوں، تمام نبیوں کا راہبر ہوں، لیکن ہوں اس بچے سے۔ توجہ ہے، کمال ہے کلام الہی میں۔ مجھ سے حسین تو ہے، لیکن میں اتنی بڑی ہستی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ ہستی جو کہہ رہی ہے کہ میں اس 5-6 سالہ بچے میں سے ہوں، یہ کون ہے محمد مصطفیٰ؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والی ہستی سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے۔ کیا یہ جملہ مسلمان تجھے سمجھ نہیں آیا کہ کتنا حکمت بھرا ہے کہ خاتم الانبیاء کہہ رہا ہے میں اس 6 سالہ بچے حسین سے ہوں؟ یہ حکمت سے خالی ہے؟ یہ ایک نانا اور نواسے کا کلام ہے؟ توجہ ہو گئی؟ ذرا آگے بڑھیں۔ حسین منی وانا من حسین، اگلا جملہ کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کی درگاہ میں جانے والوں، ذرا ادھر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آگے ہو، سنو محمد کیا فرماتا ہے؟ احب اللہ ہو، جاگ رہے ہیں ذرا، احب اللہ ہو، من احب حسینہ، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، عربی کا جملہ ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ من احب اللہ ہو، من احب حسینہ، اللہ فقط اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ لوگ تو گئے تھے اللہ کو محب بنانے کے لیے۔ ہو حب حسین دل میں تو بنے گا تو اللہ کا محبوب، جب تیرے دل میں بغض حسین ہے جہنم کے علاوہ ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار ماشاءاللہ، جملوں کو پکڑتے جائیں، ذہن نشین کرتے جائیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ فقط ایک کسوٹی، جو حسین سے محبت رکھے، چاہے رنگ کا کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے رند ہو، چاہے سردار ہو، چاہے افریقی ہو، چاہے امریکی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، جو ہوتا ہے ہوتا پھرے، جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہی تو اصل مسلم ہے۔ جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہی اصل مسلم ہے۔ رکھے حسین سے بغض، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، جس نے حسین سے بغض رکھا، جس نے حسین سے قدورت رکھی، اللہ خود اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کا محب ہوگا، اور جو حسین سے دشمنی رکھے اللہ اس کا دشمن ہوگا۔ جب تو حسین سے دل میں رکھے قدورت، ایک ہے ذات حسین، ایک ہے صفات حسین، ایک ہے حسین کی حسینیت۔ میں حسینیت پر بات کروں گا، ذات حسین بہت بلند ہے، صحیح، اور صفات حسین محمد مین سے ہی،
محمد کی صفات حسین کی ہیں، حسین کی صفات محمد کی ہیں۔ اس پر ہم نے دلیل پیش کرنی ہے ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے۔ توجہ ہو گئی؟ تو اللہ کس کا دشمن بنے گا؟ جو حسین سے بغض رکھے۔ کر دو بات ذرا بغض کی تعریف۔ ابغض اللہ من ابغض حسینہ، بغض کی تعریف یہ ہے جو حسین سے کسی کو افضل سمجھے اس نے بغض رکھا ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ حسین سے افضل ہے علی، لیکن حسین علی میں سے ہے، علی حسین میں سے ہے۔ حسین سے افضل ہے زہرا و حسن، یہ ایک دوسرے میں سے ہے۔ حسین سے افضل ہے محمد مصطفیٰ، اس محمد نے کہا میری محمدیت حسین میں سے ہے۔ نہیں سمجھے؟ میری مصطفیت و میری محمدیت، میری رسالت، میری نبوت، میرا کلام اور قاعدہ حسین میں سے ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ آگے تعریف کروں؟ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ غصہ تو نہیں کھا جائیں گے؟ حسینیت کی تعریف یہ ہے، علم لگا ہوا ہے نا؟ علم کو دیکھا، یہ بغض ہے۔ کس سے بغض ہے؟ علی سے نہیں، حسین سے۔ وہ تو علم دے نال رکھے بغض دے پڑے کلمہ اللہ تعالیٰ مائے اندر دشمن ہے جڑا حسین نال بغض رکھے۔ علم حسینیت میں سے ہے، شبیہ ذوالجلال حسینیت میں سے ہے، تابوت حسینیت میں سے ہے، سیاہ لباس حسینیت میں سے ہے، تازیہ حسینیت میں سے ہے، سبیل حسینیت میں سے ہے، گلیوں میں چلنا حسین حسین کرنا اصل حسینیت ہے۔ جو ان چیزوں سے، اس عزاداری کے مراسم سے رکھے قدورت، رکھے بغض، اس کا بغض حسینیت سے ہے، حسینیت سے بغض، حسین سے بغض ہے، حسین سے بغض کرنے والا اس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ من ابغض اللہ من ابغض حسین، جو حسین سے بغض رکھے، حسین کی کسی چیز کو دیکھ کر اس کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، توجہ ہے؟ مرور اٹھتا تو منہ کو ایسے کرتا ہے۔ اللہ نے تیری طرف سے اپنی رحمت موڑ لی ہے۔ جب تو حسین کی کسی علامت کو دیکھ کر مروڑ کھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کو تجھ سے پھیر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت واسعہ کو جس کو کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کی رحمت واسعہ کا نام حسین ہے۔ یہ رحمت واسعہ وسیع رحمت، ہمارا جو امام ہوتا ہے امام علی سے لے کر امام مہدی تک، یہ رحمت واسعہ اصل امام ہے۔ کل ہم نے نمونہ پیش کر دیا تھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کا مظہر یہ ہستیاں ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ اب تمام فروقات کو کدھر بھیج دیا؟ تفسیر یاد رکھنی ہے۔ اس آیت مجیدہ اللہ ہمیں توفیق دے۔
تو اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی اور ڈرا بھی دیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر حسین سے محبت نہ کی، سیدھا سامنا سپایا اور جہنم۔ اب سب کا حق بنتا ہے تمام مخلوقات کو جس کو اللہ نے اپنی درگاہ سے نکال کر حبیب کی درگاہ میں بھیج دیا، جیسے آپ کوئی بزرگ کسی کا کوئی کام آپ کے علاقے کے ایم پی اے سے پڑ جائے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اگر، تو وہ آپ کو بھیج دے آپ کے کسی علاقے کے سردار کے پاس کے جائیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو دل میں اگر تسلی نہیں ہوگی، آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ایسا ہی ایم پی اے سے اگر یہ تو بتا دیں اس بندے کی پہنچ کتنی ہے جن کے پاس ایسا کوئی بھیجے ہاں جی، اس کی پہنچ کتنی ہے، یہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ ہم تو آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ سب کچھ نے کہا نہیں تم جاؤ محمد کے دروازے پر، ہمیں ذرا پتا تو چلے یہ ہے کیا، وہ ہستی ہے کیا۔ تو آپ سنو گے جو زبان پر نہیں آتا دل میں مرور ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض اوقات لوگ دل کے مروڑ کو اندر ہی رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، اللہ جانتا ہے مروڑ پڑ گیا ہے جو ہے نا، تو اللہ اس کے مروڑ کو پہلے سے جان کر اس کو پہلے جواب دیتا ہے کہ نہ بولے تھے نہ کفن پھاڑے، پہلے جواب جو ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب اللہ نے پہلے دے دیا، دلوں میں مروڑ تھا جن کے۔ ہر انسان کا کردار دو چیزوں سے بنتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے بنتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ بہت مجلسیں سنی ہوں گی آپ نے، مزید اللہ توفیق دے، ذرا سوال کیا کریں کہ یہ کیا دو چیزیں ہیں جن سے انسان کا کردار بنتا ہے، انسان معتبر بنتا ہے، انسان باعظمت بنتا ہے، انسان باعزت بنتا ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو ہیں، ایک ہے قول، دوسرا ہے فعل۔ توجہ ہے نا؟ یہ پچھلے والے حضرات کو اگر سمجھ آ گئی تو نعرہ حیدری، اگر سمجھ نہ آئے تو وہیں سے کہہ دینا دوبارہ سمجھاؤں گا سے بارہ، میرا سمجھانا ڈیوٹی ہے، آپ کا سمجھنا ذمہ داری ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں؟ دو، ایک قول اس کا، دوسرا فعل۔ قول کہتے ہیں بولنے کو، یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میں قول دے رہا ہوں، صحیح؟ اور فعل کیا ہے؟ ہاتھ سے جو چیز بھی آپ نے انجام دی اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ یہ گلاس اٹھایا اور رکھ دیا، یہ فعل ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور یہ بولنا کیا ہے؟ قول ہے۔ جس کا قول سچا ہو، جس کا فعل پکا ہو، آپ اس کو اپنا سرپنچ بناتے ہیں، اپنا ثالث بناتے ہیں۔ جس کا قول اور ہو، فعل اور ہو، کوئی محلے کا بندہ بھی اپنا کوئی فیصلہ اس کے پاس نہیں لے جاتا ہے، جے جائے کہ جنت کا مسئلہ۔ توجہ ہے؟ یہاں تو مسئلہ جنت کا ہے، یہاں تو مغفرت اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ آئے ہمارے اللہ، ذرا یہ تو ہمارے دل میں ہے نا مروڑ کہ تو اپنی درگاہ چو کل چھوڑیا تے بھیج دیتا محمد دے دروازے تے، وہ کنائی اللہ ساڈا ہائے تو تے بھیجیا محمد دے بوئے دیتے۔ محمد کدائی علی دی گال کریندا ہے، کدائی حسن دی گال کریندا ہے، کدائی حسین دی گال کریندا ہے، کدائی زہرا دی گال کریندا ہے، بئی گال نہیں کریندا، انہاں دے نال تے ساکو مروڑ ہے۔ جیو ماشاءاللہ، جبل جبل کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری۔ توجہ ہو گئی؟ تو سن لیں اللہ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 17، وہ دل میں مروڑ رکھنے والے ذرا سن لے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرا حبیب
دشمن کی طرف مٹی ماری ہے تو محمد نے نہیں میں اللہ نے ماری ہے مرور تو پہلے آکے اندہ فیل میرا فیل ہو مرور دا علاج کا اگر اس نے خم گدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا اس نے نہیں میں اللہ نے بلند کیا ہے مست کلندر کعبہ کا گوہر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا کعبہ کا کعبہ ہم سب کا مولا نعرہ حیدری اعلان ولایت فقط قول نہیں ہے فعل بھی ہے ولایت اتنی اونچی سیٹ اور کرسی ہے جس کا اعلان اللہ نے خود کروایا ہے قولن بھی کروایا ہے فعلن بھی کروایا ہے یہ ہے ولایت اور ان ہستیوں کی جو بھی شان اللہ نے اپنے رسول سے بیان کروائی ہے قولن بھی کروائی ہے فعلن بھی کروائی ہے زبان سے کہا حسین مجھ سے ہے کندھوں پر اٹھا کر کھایا یہ حسین مجھ سے ہے جو ہوگی آگے بڑھتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى کسی مفسر نے لکھا رسول اکرم نے جنگ بدر میں مٹی اٹھا کر لشکر کفار کی طرف ماری تھی اس مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت مجیدہ نازل کر دی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اے میرا حبیب یہ جو تو نے جو کچھ اٹھا کر کفار کی طرف مارا ہے یہ میں اللہ نے مارا ہے تو نے نہیں مارا کسی نے لکھا نیزہ مارا تھا کسی نے لکھا تیر مارا تھا کسی نے لکھا مٹی ماری تھی ہم عرض کرتے ہیں ان تمام مفسرین کی درگاہ میں جو بھی مارے محمد جب مارے جس کو مارے جو ہے محمد مصطفیٰ جو بھی مارے جب مارے جس کو مارے اگر کسی کو کتا کہے یہ بھی اللہ نے کہا ہے جو ہے تو جو بھی مارے جب مارے جس وقت مارے یہ فعل اللہ نے اپنے ذمہ لیا محمد مصطفیٰ کا ہر فعل خدا ہے فعل خدا ہے یہ سورہ انفال میں اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے فعل کو اپنا فعل کہہ دیا گارنٹی دے دی اب اگر کسی نے شک کیا کہ اس نے چچا زاد بھائی کی محبت میں اعلان کیا تو کافر ہو گیا بہت ساروں نے شک کیا ہے آپ کے سامنے اب اگر کوئی شک کرے گا کہ اپنے چاچے دے پوتے مسلمان درگاہ لے ہوتے مسلط کا چھوڑا یہ کہنے والا دار اسلام سے نکل گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى فعل محمد مصطفیٰ فعل خدا کلام محمد مصطفیٰ کلام خدا وہ کون سی آیت ہے پہلے کے حضرات پریشان نہیں ہونا سوچنا ہے یاد کرنا ہے پھر عمل کرنا ہے سورہ والنجم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یاد رکھو محمد پر شک کرنے والوں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا جو کچھ بولتا ہے مجھ اللہ کی وحی ہے یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا جو کچھ بولتا ہے جب بولتا ہے چاہے نیند میں بولتا ہے توجہ رکھ جاگے چاہے بخار میں بولے نہیں سمجھا بسم اللہ چاہے بخار میں بولے
چاہے نیند میں بولے چاہے جاگتے ہوئے بولے، جب بولے گا کلام خدا ہوگا۔ اگر کسی نے شک کیا، اس شک نے اللہ کے کلام میں شک کیا، شک کرنے والے میں خود شک ہو گیا۔ شک کرنے والے میں خود شک ہو گیا۔ جو محمد کے دماغ اقدس پر شک کرے اس میں خود شک ہے۔ توجہ ہے؟ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کل حضرت محمد مصطفیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے دیکھنے کی آنکھ کی وہ کیا ہے۔ جیسے تم آگے دیکھتا ہے ان آنکھوں سے، محمد ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے۔ یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ محمد مصطفیٰ جس طرح آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے بھی ان کو نظر آتا ہے، ان کو دائیں بھی نظر آتا ہے، ان کو بائیں بھی نظر آتا ہے۔ توجہ رکھیں، محمد مصطفیٰ جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نظر ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے جیسے جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ جب محمد مصطفیٰ سوتے ہیں تیری اور میری طرح ان کا دماغ نہیں سوتا۔ اگر دماغ کے سو جانے کا تو عقیدہ رکھے گا پھر تو سوئی ہوئی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اے اللہ ہو، اگر تو یہ عقیدہ رکھے، میڈیکل جاننے والے لوگ ہیں، نیند آتی ہی انسان کو اس وقت ہے جب اس کا دماغ تھکتا ہے۔ تیرا دماغ اور ہے، محمد کا دماغ اور ہے۔ تیرا دماغ اور ہے، تیرا دماغ اس مٹی کی خلقیت سے خلق ہوا ہے۔ اللہ نے اس مٹی سے تیرے بھیجے کو بنایا ہے۔ محمد مصطفیٰ وہ ہے، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں پڑی تھی، پانی پانی میں پڑی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ آگے بڑھیں، بس تمام کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو زحمت زیادہ نہیں دیں گے۔ جب محمد مصطفیٰ سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، ظاہراً اندر سے نظر آ رہا تھا کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جیسے انسان ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو تمام حالات کی آگاہی ہوتی ہے سوتے ہوئے بھی۔ اگر ہمارے سر پر ضرب لگی، توجہ رکھیں، ہمارے سر پر ضرب لگے تو دماغ معاف ہو جاتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر